کہانی کی ابتدا اور تاریخ۔ اردو کی نثری اصناف میں افسانے کو اہم حیثیت حاصل ہے۔ افسانے کے ابتدائی دور پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ افسانہ کہانی کی پیداوار ہے۔ کہانی ہر دور میں لکھی، سنی اور سنائی گئی ہے۔ کہانی کی تاریخ خود نوع انسانی جتنی ہی پرانی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کہانی سننا اور سنانا پسند کرتا ہے، یعنی انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے یا دوسروں کے حالات اور واقعات نہ صرف سننا پسند کرتا ہے بلکہ سنانے سے اپنے من کا بوجھ بھی ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب انسان اس قدر زندگی کی مشکلات سے دوچار نہ تھا، صرف پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی، اوڑھنے بچھونے کے لیے چادر اور سر چھپانے کے لیے ایک سادہ سی جھونپڑی کی ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ زندگی کے معاملات سے مکمل طور پر بے خبر تھا، سو کہانی سننا اور سنانا انسانی سماج کا حصہ بن گیا تھا۔ چوپالوں، حجروں، قصبوں اور گھروں میں قصہ خواں کہانی سنایا کرتے تھے اور دوسرے لوگ ان کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ یہ کہانیاں کبھی انسانی زندگی کی براہ راست تشہیر کرتی تھیں یا سننے والوں کو خیالی دنیا میں لے جا کر جن اور پریوں، شہزادوں اور شہزادیوں کی حیرت انگیز زندگی کی سیر کراتی تھیں۔ غور کیا جائے تو آج کا انسان بھی مصروفیات کے باوجود چند لمحوں کے لیے فلم یا ٹی وی ڈرامے دیکھ کر اپنے ذوق کی تسکین کرتا ہے۔ کہانی کی تعریف مختلف اوقات میں مختلف ماہرین نے مختلف انداز میں کی ہے، جس کا ذکر اختصار کے ساتھ کچھ یوں ہے۔ محمد افضل رضا اپنی کتاب افسانہ تحقیق و تنقید میں کہانی کی کچھ اس طرح وضاحت کرتے ہیں: ابتدا میں اگر انسان اپنا حال احوال الفاظ کی صورت میں اپنے دوستوں کو نہ بیان کر سکتا تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اشاروں سے کام لیا ہو، اپنا تجربہ و مشاہدہ اور واردات اشاروں کی زبان میں بیان کیے ہوں، جس سے کہانی کی ابتدا ہوئی۔ ڈاکٹر انور سدید مختصر اردو افسانہ عہد با عہد کے مقدمہ میں لکھتے ہیں: اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ افسانہ بنیادی طور پر کہانی کہنے کا فن ہے، اور جب کہانی کہنے کی بات کی جاتی ہے تو اس صنف کو قدیم ترین تسلیم کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ معاشرے کے آغاز سے لے کر آج تک معاشرہ اور کہانی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، چاہے قدیم نام کہانی کہا جائے یا نئے نام افسانہ سے پکارا جائے، لیکن یہ انسانی زندگی کے ساتھ پیوستہ ہے اور کسی صورت میں بھی ان کا ساتھ نہیں توڑا جا سکتا۔ قصہ انسان کے ان کارناموں کی روداد ہے جن میں زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کا ذکر موجود ہے۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ مختلف پیغمبروں، مختلف قوموں وغیرہ کی کہانیاں موجود ہیں جو بعض اوقات عبرت لینے کے لیے بیان کی گئی ہیں اور بعض اوقات معلومات میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد اعظم کہانی کو انسانی تاریخ کے ساتھ پیوستہ مانتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کہانی کی کہانی بہت لمبی اور بہت پرانی ہے، اتنی لمبی اور پرانی جتنی انسان کی زندگی۔ کہانی ہر زمانے اور ہر قوم قبیلے میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے، گو کہ اس کی شکل مختلف اوقات میں مختلف رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے وقت کی ترجمانی کرتی رہی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ہمارے پاس جو مکمل اور دنیا کی پہلی کہانی قرآن مجید میں محفوظ ہے اور جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی ہے، جن کو شیطان نے، جو انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، ورگلایا اور اللہ کے حکم کے خلاف شیطان نے انہیں گندم کا دانہ کھانے پر اکسایا۔ اللہ نے نافرمانی کے باعث دونوں کو جنت سے باہر نکال دیا۔ یہی کہانی مسلمانوں کے نزدیک سب سے پہلی اور سچی کہانی مانی جاتی ہے۔ جو کہانیاں ہمیں کتابی شکل میں یا کسی مستند حوالوں کے ذریعے پہنچی ہیں اور جو دنیا کی قدیم ترین کہانیوں میں شمار کی جاتی ہیں، وہ مصر، پھر یونان اور ہندوستان کی کہانیاں ہیں۔ مصر کی یہ کہانیاں تقریباً 2000 قبل مسیح کی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کہانیوں کا آغاز تقریباً 3000 سے لے کر 4000 قبل مسیح میں ہوتا ہے۔ ان کہانیوں میں جادو، منتر اور مافوق الفطرت نظارے ہیں اور انہیں دی ٹیلز آف میجیشنز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کہانیاں کاغذ کی ایجاد سے پہلے کی ہیں۔ یہ زیادہ تر درختوں کی کھال پر لکھی جاتی تھیں۔ رگ وید ہندوستان کی سب سے پہلی اور مکمل کہانیوں کی کتاب سمجھی جاتی ہے، جو 1000 قبل مسیح میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مذہبی کہانیوں کی کتاب رامائن اور رزمیہ کہانیوں کی کتاب مہابھارت کو اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ فارسی میں شاہ نامہ فردوسی کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ کہانی کاری اور قصہ خوانی کے باقاعدہ آغاز کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، تاہم کہانی کے جو قدیم نمونے ہیں، مثلاً سمیری، مصری، تو کہا جا سکتا ہے کہ ہند کی تہذیبوں سے پہلے ہی کہانی نے وجود پا لیا تھا، جس کی وضاحت میں ابن حنیف لکھتے ہیں کہ 4500 سال سے 3000 قبل مسیح کے درمیان کہانی میں رچاؤ آ چکا تھا اور تقریباً یہی زمانہ کہانی کو ضبط تحریر میں لانے کا بھی تصور کیا جاتا ہے۔ کہانی کاری اور قصہ خوانی کے باقاعدہ آغاز کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ دراصل سب سے بڑی اور پراسرار سچائی تو کہانی کی ہی ہوتی ہے۔ کہانی ہے تو ہم ہیں، ہم پیدا ہوئے یا ہم مر جائیں گے،
ہماری موجودگی ہمارے اندھ کے قبیلے میں شامل ہماری پہچان، لباس، غذا، بھوک، اشیاء، مٹی، آبادی، گھر، ملک، معاشرہ، قوم، تہذیب، نیکی و بدی، محبت و نفرت، دکھ سکھ، سب کہانی ہے۔ ہم نے جو دیکھا وہ بھی کہانی ہے، اور جو نہیں دیکھا وہ بھی کہانی ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہانی ہے، اور جو ہم نہیں دیکھ رہے یا آگے بھی نہیں دیکھیں گے وہ بھی کہانی ہے۔ الغرض کسی صورت، کسی حالت، کسی جگہ، یہاں تک کہ کسی نقطہ پر بھی کہانی سے انکار ممکن نہیں۔ تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ ساتھ کہانیوں نے بھی ترقی کی، اور ان میں دلچسپی اور دلکشی پیدا ہوتی رہی۔ اب تک کی بحث اور مختلف ماہرین کی رائے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ افسانہ کہانی کی ہی جدید شکل ہے۔ اس نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی جنم لیا اور انسان کی ذہنی ارتقاء کے ساتھ پرورش پاتی رہی۔ یوں رفتہ رفتہ جدید صورت یعنی افسانہ کی شکل اختیار کر لی۔ زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں کہ پاکستانی افسانے کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی بر صغیر میں اردو افسانے کی تاریخ ہے۔ جب اردو افسانے نے ادبی میدان میں پہلا پڑاؤ ڈالا تو اس وقت اس خطے کے نقشے پر تقسیم کی لائن نہیں کھینچی گئی تھی۔ اردو میں مختصر افسانہ ناول کی طرح مغرب سے آیا اور اتنی تیزی سے پروان چڑھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نثر کی تقریباً سبھی تخلیقی اصناف پر حاوی ہو گیا۔ آج اس کی روایت اتنی روشن، جاندار اور مستحکم نظر آتی ہے کہ اس روایت پر صدیوں قدیم ہونے کا گمان گزرتا ہے، حالانکہ ابھی اس کی عمر 100 سال سے بھی کم ہے۔ افسانے کے اس تیزی سے مقبول ہونے اور آگے بڑھنے کا سبب ہے۔ اردو میں مغربی انداز کا افسانہ تو نہ تھا، لیکن داستان، کہانی اور حکایت کے روپ میں اس کی روایت بہت پہلے سے موجود تھی۔ اس روایت میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مغرب سے آئے ہوئے مختصر افسانہ میں کسی نہ کسی رنگ میں دخیل تھیں۔ پروفیسر وقار عظیم کا تو یہاں تک خیال ہے کہ افسانہ آزاد اور باغ و بہار کے بعض اجزاء کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو ان کے اندر بعض جگہ مختصر افسانہ چھپا ہوا نظر آئے گا۔ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مختصر افسانہ مغرب سے ضرور آیا، لیکن اس کے پلنے، بڑھنے اور بارآور ہونے کے لیے یہاں زمین پہلے سے ہموار تھی۔ چنانچہ جیسے ہی تراجم و تبعات تخلیقات کے ذریعے سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری اور پریم چند وغیرہ کے ہاتھوں اردو میں مختصر افسانے کا آغاز ہوا تو پڑھے لکھے طبقے کو اس سے مانوس ہوتے دیر نہ لگی۔ قاری اور ادیب دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے اور چند برسوں کے اندر مختصر افسانہ اردو کی مقبول ترین صنف ادب بن گیا۔